اے ڈی بلوچ کو اور جن کو دیا گیا تھا وہ فیک اکاؤنٹس میں جاتا گیا. یہ تو ان کی حالت ہے. لیکن آج جب پرائم منسٹر صاحب بات کرتے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ یونیورسٹی بنانی ہے، یونیورسٹی کے اوپر غصہ. جب ہم کہتے ہیں کہ کراچی کے لیے ایک بہترین پیکج لے کے آنا ہے اور اس کے اوپر کام شروع ہو جاتا ہے، اس کے اوپر بھی غصہ. آپ کو علم ہونا چاہیے کہ غصے کی اصل وجہ کیا ہے. بھٹو ہاؤس کا جو انچارج تھا وہ گرفتار ہو چکا ہے، آپ کو پتا ہوگا. اور جب کورٹ میں بات ہو رہی تھی تو ٹی وی کے اوپر میں دیکھ رہا تھا کہ اس سے پوچھا گیا کہ آپ کا کوئی وکیل نہیں ہے. وہ فرما رہا ہے کہ میں تو غریب بندہ ہوں، غریب کا کون پوچھتا ہے. تو کہا گیا کہ انہوں ڈیرو والے کہا ہے. اب اس بیچاری نے کہا کہ مجھے تو پتا نہیں ہے کہ فیک اکاؤنٹ میں پیسہ کہاں سے آ رہا تھا. یہ فالودی والا، یہ ریڑے والا، یہ غریب دکاندار جن کے اکاؤنٹس میں اربہ روپے آ رہا تھا، وہ کس چیز کا روپے تھا؟ سندھ کی ایجوکیشن، سندھ کی صحت، سندھ کا انفراسٹرکچر سب تباہ. پاکستان کے اندر جو قرضوں کی بات کی، کل اسد عمر صاحب نے بھی پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ ان کے دور میں انہوں نے قرضہ دگنے سے بھی زیادہ کر دیا. وہ پیسہ پوچھنا چاہیے. ہمارا تو سارا سوال ہے، کل میں نے اس کو جواب دیتے ہوئے کہا تھا یہ سارا جو غم و غصہ ہے وہ ایک وجہ سے ہے. میں نے ایک مختصر جملے میں بتا دیا کہ ابو بچنے والے نہیں ہیں. جتنی بھی آپ تحریکیں چلا سکتے ہو چلا لو. اس نے تو کہا تھا کہ میں لات چلاؤں گا، جتنی لاتیں چلانی ہے چلا لو، لیکن احتساب ہوگا. کیونکہ پاکستانی قوم سے عمران خان کی کمٹمنٹ ہے کہ ہم نے انشاءاللہ یہ لوٹا ہوا پیسہ واپس لا کے پاکستانی قوم کے اوپر لگانا ہے. یہ احتساب ہو کے رہے گا. یہ جو فیک اکاؤنٹس میں پیسہ ہے، اب ذرا جواب دے دیں، اس میں کیا ہے غصے کرنے کی؟ اب دھمکا کیوں دیتے ہیں؟ ابھی بھی ایک دھمکی دے کے گئے ہیں کہ پاکستان اس سے ٹوٹ سکتا ہے. پاکستان قیامت تک تا ابد، قیام تک پاکستان آباد رہے گا انشاءاللہ، تا قیامت تک رہے گا. اس میں 10 لاکھ لوگوں کی شہداء کا خون شامل ہے. یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ اسلامی فلاحی ریاست بننا تھا اور بنے گا، اور یہ اس لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہے. انشاءاللہ پاکستان تا قیامت تک آباد رہے گا. اگر خطرہ ہے تو نہ اسلام خطرے میں ہے، نہ پاکستان خطرے میں ہے. خطرہ ہے زرداروں کو، اور یہ جو ایسے ٹھیکیدار ہیں ان کو خطرہ ہے. خطرہ اس لیے ہے کہ انہوں نے ملک کو لوٹا تھا. انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں ہم پاکستان بھی بدلیں گے. پاکستان کے اندر انشاءاللہ جس طرح ادارے پروگریس کر رہے ہیں، جس طرح کے انسٹیٹیوشنل ریفارمز ہو رہے ہیں، یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا. کیونکہ اوپر اگر آپ کی قیادت نیک ہو، مخلص ہو، عوام کا سوچے، عوام کے اوپر پیسہ لگائے، اپنی جیبیں نہ بھرے، تو پھر ملک بھی ترقی کرے گا اور قوم بھی خوشحال ہوگی. لیکن یہ تو ہم پوچھیں گے کہ آج جو پاکستان کے اندر غریب سے غریب تر ہوتا گیا، تو پاکستان کا صحت، پاکستان کا تعلیم، پاکستان کا انفراسٹرکچر، بے روزگاری، یہ ساری چیزیں آپ کی وجہ سے ہوتی رہی. بڑا بحال باہر کس کس کی مال ہے، کس کو پتا نہیں ہے. لیکن ان کے جواب نہیں دیں گے، غصہ کریں گے کبھی اداروں کے اوپر، کبھی عمران خان کے اوپر. عمران خان نے یہ اسٹیٹمنٹ کیوں دے دیا، عمران خان نے وہ کیوں بولا. جواب تو آپ نے دینا ہے، سادہ سا جواب دینا ہے. ہم اپنی پرفارمنس کا جواب دے ہیں، قوم نے منتخب کیا ہے، انشاءاللہ جواب دیں گے. اور یہ حادثاتی چیئرمین کو میں پھر آخر میں کہوں گا کہ ابو بچنے والے نہیں ہیں. ایسی اپنا مستقبل تباہ نہ کرے، اور یہ لاتے چلانے والا سلسلہ جو ہے جتنی لاتے چلانی ہے چلا لیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا. اچھا مراد سنگھ صاحب یہ بتائیں کہ ساؤتھ ایشیا کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں تمام ممالک جو ہیں ان کی ڈیٹیل دی گئی کہ ڈیولپمنٹ کنٹریز کہاں پہ ہیں. یہاں پر ایک پاکستان کا بھی صوبہ ہے صرف سندھ، جس کو 6 نمبر پہ رکھا گیا، اور حیدرآباد جو انڈیا کا ہے وہ 7ویں نمبر پہ ہے. بچوں کے مرنے کی آپ نے بات کی، اگر وہ رپورٹ دیکھیں تو خیبر پختونخوا میں 2000 بچے مرے ہیں اور سندھ میں 800 بچے مرے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے معاشی پالیسی کی بات کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسد عمر کو، جسے آپ پی ٹی آئی کا ذہن کہتے تھے، اس کے جانے کے بعد کیا پی ٹی آئی کا دماغ جو ہے وہ فارغ ہو چکا ہے؟ کیونکہ ہر طرف مہنگائی ہے، بجلی کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں، گیس کی قیمتیں ہم نے 143% بڑھائی، 80% دوبارہ منظوری دے دی. تو آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات یہ کہ تھر کے اندر جو واقعات ہوئے کہ بھوک کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے، پانی نہ پینے کی وجہ سے، وہ سب کے سامنے ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی خیبر پختونخوا، کوئی پنجاب، کوئی بلوچستان سے یہ واقعات آپ کے سامنے نہ آئے ہوں گے، اور اللہ کرے کہ نہ ہو، تھر کے اندر بھی نہ ہو. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ فوکس کرے وہاں پہ. دوسری بات یہ کہ حیدرآباد کے اندر پرائم منسٹر صاحب نے یونیورسٹی بنانے کا کہا، لیکن سندھ کے اندر جو میں نے بات کی ہے، اسٹیٹ بینک کی رپورٹ جو میرے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رپورٹ ہے، اس کے اندر سب سے زیادہ جو غربت ہے وہ سندھ کے اندر ہے. اس لیے کہ جو پیسہ ان کے اوپر لگنا تھا وہ ان کی جیب پہ چلا گیا. تیسری بات، کل یہ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ کسی وزیر کو نکالا
دیکھیے اللہ کا شکر ہے کہ ان کے ابو کے کرپشن بچانے کے لیے ایک وزیر اعظم چلا گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے دور میں کرپشن، ان کے والد کی کرپشن کا دفاع کرتے ہوئے خط لکھ کے نہیں لکھنا، سوئس اکاؤنٹس بھرے ہیں اور باقی جو چھوڑے. جب پاکستان میں سیلاب آیا تھا تو آپ کو وہ چیزیں بھی یاد ہوگی، وہ نیکلس کہاں چلا گیا، اس پہ کسی کو نہیں نکالا. آپ کو یاد ہوگا کہ بجلی کا نندی پور پاور پروجیکٹ کس کو یاد نہیں ہے، وہ کہاں تک پہنچ گیا. رینٹل پروجیکٹ کس کو یاد نہیں ہے، کوئی راجہ رینٹل کے نام سے بھی اس میں پہچانا گیا. میں نہیں کہہ رہا، ان دنوں میں ایک پروگرام ہوا کرتا تھا عجب کرپشن کی غضب کہانیاں، عجب کرپشن کی غضب کہانی. وہ آج بھی آپ کو یاد ہوگا کہ روزانہ کی بنیاد پہ ان کا ایک سیریل چلتا تھا. ہر روز ہر رات کو آپ دیکھتے تھے کہ کرپشن کا نیا اسکینڈل آ رہا ہے، عجب کرپشن کی غضب کہانی. تو ان کی جتنی وزارت حج کو بھی معاف نہیں کیا. ان کا وزیر حج اسکینڈل میں بھی چلا گیا تھا جیل کے اندر، وہ بھی آپ کو یاد ہوگا. لیکن یہاں پہ آج پاکستان بدلا ہے. مجھے کیوں یقین ہے، پاکستانی قوم کو کیوں یقین ہے کہ لیڈر مخلص ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ پرفارمنس پہ نہیں مانگنی ہے. ہمارے جو یہاں پہ وزیر ہے وہ کوئی یہاں پہ جھنڈی لگانے اور تمغے پہننے کے لیے نہیں آئے. وہ ملک کو بدلیں گے. عمران خان اپنے بیٹنگ لائن بھی چینج کریں گے اور اس کا پوچھ گچھ ہوگا. کرپشن کے اوپر کوئی نہیں جائے گا. اچھا یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم آپ کی حکومت تبدیلی کی باتیں بہت کرتی ہے، لیکن آج غریب کے لیے دوائیاں بہت مہنگی ہو چکی ہیں. غریب اپنا علاج نہیں کروا سکتا، دوائیاں نہ ملنے کی وجہ سے وہ روز بروز مر رہا ہے. اس کے علاوہ کہ سنٹیکس آپ نہیں لگا رہے، تمباکو سے ریلی اتنی اب بات ہو رہی ہے. آپ لوگ اس میں جو تمباکو کے اوپر کوئی کام نہیں کرے. سگریٹ آپ کیوں نہیں مہنگا کریں، اس کے اوپر کا بات بالکل. اس کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ پہلا جو فائنانس بل آیا، جو فائنانس بل آیا سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے حوالے سے جو ٹیکسز کی آپ نے بات کی وہ ہو گیا تھا فیصلہ. لیکن وہ دوسری بات آپ نے کی کہ یہاں پہ مہنگائی، بے روزگاری، اس سے تو کوئی انکار کر سکتا ہے کہ کیا جس انداز سے میں نے احسن اقبال سے پچھلی گورنمنٹ جب ان کی تھی میں نے سوال کیا تھا کہ پاکستان میں بے روزگاری کی تعداد کتنی ہے، ان کو اپنی مردم شماری کا پتہ نہیں تھا کہ لوگ